بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ ایک دن جب ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو، ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے کہ میرا موت کا وقت قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا، مجھے قاصد کے ذریعے خبر دے دینا۔ لہٰذا ملک الموت نے وعدہ کیا کہ میں وقت سے پہلے قاصد روانہ کر دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاصد بھیج دوں گا، لیکن آپ خود آ گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد روانہ کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کون سے قاصد آپ نے بھیجے تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 3 قاصد آپ کو بھیجے تھے۔ پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے، پھر دوسرا قاصد کہ آپ کے بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی، اور تیسرا قاصد یہ کہ آپ کا بدن جھک گیا۔ کیا یہ 3 قاصد آپ کے پاس نہیں آئے؟ ناظرین، اسی طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے، لیکن غفلت کی بنا پر انسان ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ کافر ہو یا حاضر، سب کے سب ہی موت کو یقینی مانتے ہیں۔ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہیں۔ راہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے ایک بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے نکلا۔ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس دوران اس کے پاس ایک بدحال اور گندا شخص آیا اور اس نے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور تکبر کی وجہ سے اسے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے لگام پکڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ اڑ گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اجازت نہیں، اب تو کبھی اپنے گھر والوں کو، اپنے مال و دولت کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کی میری حالت کو دیکھ نہیں سکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا۔ اس دوران ملک الموت اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غمی آزمائش نہ بھی پہنچے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا۔ کچھ دیر بعد جب ملک الموت کی جانب دیکھا تو سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت اسرائیل مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ نرمی اور شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ اس طرح ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات ہو گئی۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے اسے پورا کر لو۔ اس نے کہا کہ مجھے خدا سے ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، اب میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ کس حال میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا کیا تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سر سجدہ میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے ملک الموت میرے اس صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ اسی طرح حضرت احمد روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے مجھے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملک الموت مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں وہ موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ملک الموت 3 مرتبہ ہر روز گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت جن کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے ان سے دریافت کیا کہ ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہی ہو یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں اور میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص وہ 3 عمل ہیں، جب انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ پہلا عمل جو ہے کہ انسان زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو۔ دوسرا عمل کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوقات کو تکلیف نہ دیتا ہو، اپنی زبان اور ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہو۔ اور تیسرا عمل کہ انسان زندگی میں اہل بیت سے محبت کرتا ہو۔ یاد رکھنا جو انسان زندگی میں یہ 3 کام کرتا ہے تو مرتے وقت اس کی موت آسان ہو جاتی ہے اور فرشتہ موت اس کی تعظیم کرنے لگتا ہے اور یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے اور موت ایسی چیز ہے کہ مومن ہو یا کافر
موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمق شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کو اللہ کی جانب سے مذکورہ اعمال کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے، دل قناعت پسند بن جاتا ہے، عبادت میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور ساری دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، لمبی امیدیں اور امنگیں کم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حادثاتی موت سے بچائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔